الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حضرات انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق عقائد جو اسلام نے یعنی قرآن اور احادیث کریمہ نے ہمیں بتائے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق ہمیں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام شرک سے، کفر سے اور ہر ایسی بات سے جو مخلوق کے لیے باعث نفرت ہو پاک ہوتے ہیں، جیسے جھوٹ ہو گیا، خیانت ہو گئی، چغلی ہو گئی، غیبت ہو گئی، جتنے بھی برے اخلاق ہیں یہ سب ہو گئے، جتنی بھی بری صفات ہیں ان سب سے بالکل پاک اور صاف ہوتے ہیں، وجاہت والے ہوتے ہیں، نبوت کے اظہار سے پہلے بھی اور نبوت کے اظہار کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام پر اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے جتنے بھی احکامات سپرد فرمائے ہیں وہ سب انہوں نے من و ان پہنچا دیے ہیں اور کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا۔ جو کوئی یہ کہے کہ کسی بھی نبی نے کسی خوف کی وجہ سے فلاں حکم چھپا لیا تو وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ صحیح ہے۔ کسی تقیہ کی وجہ سے، تقیہ جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ تقیہ ڈر کی وجہ سے کسی بات کو نہ پہنچانا، جیسا کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معاذ اللہ وہ وہی لے کر کے وہ حضرت علی کی طرف آئے تھے، لیکن یعنی وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ پہلے اس میں یہ تقیہ کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں سے بھی افضل ہیں، رسولوں سے بھی افضل ہیں، لیکن اب ببانگ دہل کہتے ہیں اس کو، اور ان کی یوٹیوب کے اوپر کئی ویڈیو موجود ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سارے نبیوں سے اور سارے رسولوں سے افضل و اعلیٰ ہے، معاذ اللہ۔ احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو اور نسیان محال، صاف کہتے ہیں کسی سے غلطی ہو جانا، صحیح ہے، عمدن نہیں، قصدن نہیں، بلکہ ساون غلطی سے کوئی بات غلط ہو جانا، اور نسیان کوئی چیز بھول جانا تھوڑی دیر کے لیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام احکام تبلیغیہ میں صحف سے بھی پاک ہیں اور نسیان سے بھی پاک ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی بھی نبی کو کوئی صحف ہو گیا، کوئی نسیان ہو گیا۔ ان کے جسم مبارک برس وغیرہ اور ایسے امراض کہ جس سے آدمی گھن کھاتا ہے، متنفر ہوتا ہے، اس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے جسم اقدس بالکل صاف ستھرے، پاکیزہ، بے داغ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو غیوب پر اطلاع دی۔ قرآن کی آیت اس کے اوپر ہے شاہد کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگو تمہیں اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا فرما دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے خود فرمایا اللہ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور دوسری آیت ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے، یہ غیب کی خبریں بتانے کے اندر بخیل نہیں ہے، غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ اور تیسری آیت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو کچھ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا یہ وہ علم ہے جو آپ کے پاس پہلے نہیں تھا، جو آپ کو عطا فرمایا وہ پہلے نہیں تھا، مطلب کیا ہوا؟ عطائی علم ہوا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم عطا فرمایا وہی جانتا ہے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے جمیع ما کان و ما یکون،
یعنی جو کچھ ہو چکا ہے کائنات میں اور جو کچھ ہوگا کائنات میں، سب کا سب علم اللہ نے قرآن میں جمع کر دیا ہے۔ اچھا، یہ قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن میں تو سارا علم ہو اور جس کے اوپر کتاب نازل کی گئی اس کے پاس علم نہ ہو؟ ہاں، ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے جب قرآن کے اندر سارے علوم کو جمع کر دیا ہے تو یہی قرآن تو اپنے حبیب پر نازل کیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اور اس قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اور ہم نے جو آپ پر کتاب نازل کی ہے، آپ پر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ پر جو کتاب نازل فرمائی ہے ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں ارشاد فرمائے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور کائنات میں کوئی خشک اور تر، دنیا میں کتنی چیزیں ہیں؟ دو ہیں، یا چیز خشک ہوگی یا تر ہوگی اس پوری کائنات میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور کائنات میں کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا بیان اس روشن کتاب میں موجود نہ ہو۔ سرکار تو سرکار ہیں، سرکار کے غلاموں کی کیا شان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس قدر قرآن کا فیضان حاصل ہو گیا ہے، علوم کی معرفت حاصل ہو گئی ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اس کو قرآن کی مدد سے تلاش کر دوں۔ تو جب غلاموں کا یہ حال ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ان کا علم یہ ہے تو پھر حضور کا علم کیسا ہوگا؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یار الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے۔ سکھانے والا کون ہے؟ رحمان۔ سیکھنے والا کون ہے؟ محبوب ذیشان۔ ہم اور آپ پھر ان کے علوم میں کیسے بحث کر سکتے ہیں؟ ہاں، کہ اتنا علم تھا، اتنا علم نہیں تھا، یہ دیا تھا، یہ نہیں دیا تھا۔ یعنی وہ بندہ بحث کر رہا ہے کہ جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ہاں، جس کو قرآن کی ایک آیت بھی صحیح سے پڑھنی نہیں آتی ہے، وہ بحث کر رہا ہے کہ حضور کو اتنا علم دیا تھا، اتنا علم نہیں دیا تھا۔ تو کیا ساتھ بیٹھا تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ اپنے محبوب کو علم عطا فرما رہا تھا، تو لہٰذا اس میں کوئی بحث نہ کرے کہ حضور کے پاس یہ نہیں تھا، حضور کے پاس وہ نہیں تھا، حضور کے پاس یہ کم تھا۔ معاذ اللہ، امتی وہ نہیں ہے کہ جو حضور کی تنقید کرے۔ ہم تو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ چاہے وہ امت، کوثر مطلب کیا ہے؟ کثرت، کثرت، ہر چیز کی کثرت عطا فرمائی۔ مطلب کیا ہوا؟ محبوب ہم نے آپ کو علم دیا تو علم کی کثرت عطا کی، معجزے دیے تو معجزے کی کثرت عطا کی، فضائل دیے تو فضائل کی کثرت عطا کی، شانیں دی تو شانوں کی کثرت عطا کی، علم دیا تو علم کی کثرت عطا کی، امت عطا کی تو امت کی کثرت عطا فرمائی۔ تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے ہر چیز آپ کو کثرت والی عطا فرمائی۔ تو اب کون ہے جو کثرت والے کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ ہم تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو علم ہے، پوری کائنات کے علوم کو اگر جمع کر لیا جائے تو پوری کائنات کا علوم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے اذن سے، اپنی عطا سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں۔ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش نظر ہے۔ فرما رہے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، میں اس کائنات کو اور جو کچھ اس میں ہو رہا ہے اس کو مثل کف دست دیکھ رہا ہوں۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک، مثل کف دست دیکھ رہا ہوں۔ اور بلکہ ابھی میں سنا رہا تھا تو یہ حدیث پاک میرے سامنے آ گئی۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے روشن ہے کہ جو کچھ سماوات و ارض میں، یعنی آسمان زمینوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوگا، اس کا علم اگلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا ہوا تھا، اور حضرت عزت عز جلالہ نے اس تمام ما کان و ما یکون کو، ما کان ما یکون کہتے ہیں جو ہو چکا اور جو ہوگا،
یہ نعت شریف بھی ہے نا، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدا یا حضور جانتے ہیں۔ تو مکان و ما یکون کو اپنے محبوبوں کے پیش نظر فرما دیا، مثلا مشرق سے مغرب تک، صحیح ہے، سماک سے سمک تک، ارض سے فلک تک، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہزارہا برس پہلے اس کو ایسا دیکھ رہے تھے گویا اس وقت ہر جگہ موجود ہیں۔ ایمانی نگاہ میں یہ نہ قدرت الہی پر دشوار ہے اور نہ عزت و وجاہت انبیاء کے مقابل بسیار، اتنی مشکل نہ بہت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی نگاہ میں۔ بھائی آپ دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، کخردلۃ علی حکم اتصالی، ہاں، کہ میں نے دنیا کی طرف نگاہ کی، کائنات کی طرف نگاہ کی تو رائی کے دانوں کی طرح مجھے نظر آئی۔ آئنسٹائن ایک بہت بڑا سائنسدان تھا، نام تو سنا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ، پڑھے لکھے۔ آئنسٹائن کیا کہتا ہے، میں نے ریڈیو دوربین کی مدد سے میں نے 9 لاکھ میل کی دوری پر یا اس سے بھی زیادہ میل کی دوری پر جو کہکشائیں ہیں، میں نے کہکشاؤں کی دنیا کو دیکھ لیا۔ 9 لاکھ میل کی دوری پر جو کہکشاں کی دنیا ہے اس کو میں نے دیکھ لیا، خلا کو دیکھ لیا۔ وہ کہتا ہے کہ لیکن اگر میں 10 ملین سال کی عمر بھی پالوں نا، 10 ملین پتہ ہے کس کو کہتے ہیں، 1 ملین 10 لاکھ سال کا، وہ کہتا ہے 10 لاکھ ملین کی سال بھی عمر پالوں نا تو میں پھر بھی کائنات کی کہکشاں کی جو باؤنڈری ہے نا اس کو میں کسی دوربین سے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اتنی طاقتور ریڈیو دوربین تھی۔ تو آخر وہ بنائی کس نے تھی ریڈیو دوربین، بتائیے؟ انسانوں نے نا، انسانوں نے بنائی تھی نا۔ انسانوں کی بنائی ہوئی دوربین کا لینس اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ وہ خلا کے اندر موجود کہکشاؤں کی دنیا کو دیکھ لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے وہ لوگ جو اولیاء کہلاتے ہیں اور جن کو آنکھیں اللہ نے عطا کی ہیں اور جن کے بارے میں خود اللہ نے حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرا بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ ارادہ کرتا ہے۔ تو اب آئیے اندازہ لگائیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی آنکھ بن گیا، مثال کے طور پر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھ بن گیا، داتا گنج بخش علی حجویری کی آنکھ بن گیا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی آنکھ بن گیا، تو اب دیکھنا بندے کا نہ رہا بلکہ آنکھ عبد القادر کی ہو گئی، دیکھنا رب کا ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اللہ اور حضور علیہ السلام حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، مومن کے نور سے ڈرو، ڈرو مومن کے نور سے، اتقوا فراست المومن، مومن کے نور سے ڈرو، فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ ینظر بنور اللہ تعالی، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا اب اندازہ لگائی لیجئے کہ جب مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور مومن کی یہ شان ہے تو پھر مومنوں کے آقا کی کیا شان ہوگی؟ کیوں بحث کرتے ہو، کیوں کلام کرتے ہو کہ یہ تھا یہ نہیں تھا، اتنا دیکھ سکتے تھے اتنا نہیں دیکھ سکتے؟ اس سے کیا ملے گا تم؟ بھائی شان عطا کرنے والا اللہ ہے۔ بھائی شیطان کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شیطان اور اس کے حواری تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تمہیں اس کی خبر نہیں۔ اس وقت شیطان ہمیں ورغلا سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ بولو، کر سکتا ہے نا؟ امریکہ والوں کو کر سکتا ہے نہیں، یورپ والوں کو کر سکتا ہے نہیں، ہندوستان والوں کو کر سکتا ہے نہیں۔ ہم نے کہا یار شیطان تو ایک ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے وہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، وہ کہتا ہاں میں مانتا ہوں۔ شیطان اس وقت پوری کائنات کے لوگوں کا پر توجہ دے کر کے اس کو بھی بہکا سکتا ہے۔ اس وقت یورپ میں کسی سے زنا کروا رہا ہے، امریکہ میں کسی سے شراب پلوا رہا ہے، افریقہ میں کسی سے قتل کروا رہا ہے، صحیح ہے، پاکستان میں کسی کو جو ہے اور کوئی گناہ کروا رہا ہے، فلمیں دکھوا رہا ہے۔ یعنی شیطان ایک ہے، کام پتہ نہیں کتنے لوگوں سے کروا رہا ہے، کام کتنے لوگوں سے کروا رہا ہے، وہ ہر جگہ پہنچا ہوا ہے۔ جب شیطان کی یہ طاقت ہے تو بتاؤ رحمان کے حبیب کی کیا طاقت ہوگی؟ اب پھر کیا یہ معاذ اللہ مان سکتے ہو کہ نہیں شیطان کے پاس طاقت زیادہ، علم زیادہ ہے اور رحمان کے پاس معاذ اللہ طاقت نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ وہ کافر ہو جائے گا۔ جب بہکانے کے لیے شیطان کے پاس طاقت ہو سکتی ہے تو امتیوں کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
کیا امتیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، توجہ فرمانے کے لیے شیطان سے بڑھ کر طاقت نہیں ہوگی کیا؟ طاقت محبوبوں کے پاس زیادہ ہوتی ہے، مخطوبوں کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھو شیطان کے پاس جب یہ سب کچھ ہے تو کیا حضور کے پاس نہیں ہوگا؟ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی عورت گھر کی چار دیواری کے اندر اپنے خاوند سے لڑ رہی ہوتی ہے، نیک مرد سے لڑ رہی ہوتی ہے، اس کو کوس رہی ہوتی ہے، تو جنتی میں حور، اب یہ بتاؤ جھگڑا عورت اور مرد کا کیا روڈ کے اوپر ہوتا ہے، چوراہے پر ہوتا ہے، گلی کے اندر ہوتا ہے، گھر کے اندر ہوتا ہے نا، چار دیواری میں، باہر گلی میں بھی آواز نہیں آتی نہیں ہے؟ جب بیوی ناراض ہوتی ہے، شوہر سے لڑتی ہے، گھر کے باہر بھی آواز، چلو گھر کے باہر چلی گئی، کونے پہ تو نہیں جائے گی اتنی آواز۔ اب آپ یہ دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت کی حور جو جنت میں ساتوں آسمانوں سے اوپر، ساتوں آسمانوں سے اوپر جو جنت ہے، وہاں سے حور اس عورت کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ساتوں آسمانوں سے اوپر۔ میں نے کہا کہ تو جہاز میں بیٹھ کر کراچی کے اندر کسی ایک مکان کو بیٹھ کر کے دکھا دے، ہاں، لیکن وہ جنت کے اندر حور بیٹھی ہوئی کیا دیکھ رہی ہے؟ اس مکان کے اندر اس عورت کو دیکھ رہی ہے جو اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث، سارے لوگوں نے لکھا، اور کیا کہتی ہے کہ تیرا ناس ہو، ستیہ ناس ہو، تو اس سے لڑتی ہے جو جنت میں ہمارا مہمان بننے والا ہے، اس کا بھی تو شوہر بننے والا ہے نا، وہ اس سے لڑتی ہے جو جنت میں میرا مہمان بننے والا ہے، اس کو تو کوس رہی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھو، اگر یہ لبرل جتنی موم بتی مافیا ہے نا، ان کو پتہ چل جائے نا کہ وہ جنت کی حور یہ بھی عورتوں کے خلاف بول رہی ہے، تو اس کے خلاف یہ لوگ معاذ اللہ لبرٹی چوک کے اوپر آ جائیں کہ بھئی یہ جنت کی حور نے جو ہے ہماری عورتوں کو برا کہہ دیا، عورتوں کے حقوق کے خلاف اس کو مارا جا رہا تھا، اس نے جناب عورت کے خلاف آواز اٹھا دی۔ یہ تو کسی کو بھی نہ بخشیں یہ مردود لوگ۔ تو اب آپ یہ دیکھیں جنت کی حور کا یہ عالم ہے تو پھر حضور کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اب آپ یہ دیکھیں جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنی بھی حوریں ہیں، جتنی بھی اس کائنات ارضی و سماوی کے اندر مخلوق ہے، سب کی سب جتنی بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اور امتی نہ علم میں نبی سے بڑھ سکتا ہے، نہ عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے، نہ مقام اور مرتبے میں نبی سے بڑھ سکتا ہے، نہ شانوں میں نبی سے بڑھ سکتا ہے۔ یہ تو جنت کی حور کے پاس یہ علم ہے تو حضور کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں، یہ ہے عالم میرے آقا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور پھر جنگ بدر کے موقع پر یہ ایک منافق آیا، اور یہ اعتراض کرنا علم کے اوپر یہ منافقوں کا کام، یاد رکھیے گا۔ جنہوں نے بھی علم غیب پر اعتراض کیے ہیں، جنہوں نے بھی حضور کی شانوں پر اعتراض کیا ہے، وہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے منافقین تھے، اور اس کے بعد پھر آپ آج تک آنے والی ان منافقین کی مانوی نسلیں۔ جنگ بدر کے موقع پر ایک جگہ پڑاؤ کیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک منافق آیا اور کہنے لگا کہ تم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں؟ صحابہ نے عرض فرمایا ہاں موجود ہیں، کیا کام ہے تجھے؟ اس کے پاس ایک اونٹنی تھی، اور وہ منافق جو تھا کہنے لگا کہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی غیب کی خبر پوچھنا چاہتا تھا، اور حضور کو معاذ اللہ وہ عاجز لاچار بے بس کرنا چاہ رہا تھا کہ میں چھپی ہوئی بات پوچھتا ہوں حضور سے۔ اب جب صحابی ایک تھے اٹھے، وہ کھانا کھا رہے تھے، وہ اٹھے غصے میں، اس منافق کے پاس آئے، سرکار وہیں قریب تشریف فرمائے، رونق افروز ہے، اور کہا کہ مجھ سے پوچھ، اور منافق مجھ سے پوچھ، اس اونٹنی کے ساتھ فلاں جگہ پر فلاں وقت میں تو نے بدفعلی کی ہے، برا کام کیا۔ اب جب اس نے یہ سنا، اس کی عزت کا پردہ چاک چاک ہو گیا، منہ چھپا کے وہاں سے بھاگنے لگا۔ سرکار نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، جانے دو، تم نے اس کو ذلیل کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو حضور کے اوپر اعتراض کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے۔ وہ رسوا ہو گیا، وہ وہاں سے بھاگ گیا، آیا تھا پوچھنے کے لیے، خود اپنی جان کے لالے پڑ گئے، خود ذلیل و رسوا ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ صحابی جو حضور کے غلام تھے، فرمایا کہ سرکار تک تو بعد میں پہنچے نا، پہلے سرکار کے غلام سے نمٹ لے، آ جا میں بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے بھی چھپی ہوئی بات بتا دی کہ نہیں غیب کی۔ ہاں، وہ دیکھو یہ صحابی کی شان ہے، یہ حضور کے صحابی ہے۔ اور حضرت
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چچا جان ہیں، وہ سرکار کا علم غیب دیکھ کر کے ایمان لائے۔ جنگ بدر کے موقع پر جب سارے قیدی بنا لیے گئے، کفار جو آئے تھے لڑنے، کچھ مار دیے گئے، کچھ قیدی بنا لیے گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو کہ اسلام نہیں لائے تھے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان تھے، حضور نے فرمایا ان کے ہاتھ کھولو، اور فرمایا چچا جان، کہا کہ جب بات ہو گئی کہ قیدیوں کا فدیہ دے کر کے ان کو آزاد کرا دیا جائے، کہ چچا جان آپ ایسا کریں کہ فدیہ دیں اور آزاد ہو جائیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو فدیہ دینے کے لائق مال نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ چچا جان کیا آج اب بھی آپ نہیں باز آ رہے؟ میں بتاؤں آپ کے پاس کتنا مال ہے؟ فرمائے کہ کیا آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے؟ کیا آپ نے ام فضل یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی جان، آپ نے چچی جان ام فضل کو اتنا مال نہیں دیا تھا کہ اس کو زمین میں دفنا دینا، اس کو اگر میں زندہ واپس نہ آیا تو میرے بعد استعمال کر لینا، اتنا فلاں کا قرض لوٹا دینا؟ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی تفصیل سنی کہ میرے بارے میں تو یہ حضور سب جانتے ہیں، اسی وقت انہوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدک ورسولک، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ کے سچے بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا علم غیب دیکھ کر کے اسی وقت ایمان لے کر کے آ گئے۔ تو یہ نبوت سے متعلق جو ہے ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ان کو جو بھی علم غیب ہے نا، یہ کس کے بتانے سے ہے؟ اللہ کے بتانے سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے بغیر بتائے نبی جانتے، معاذ اللہ یہ کفر ہے، وہ مشرک ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا، یہ کفر ہو جائے گا۔ نہیں، جتنا بھی علم جس کے پاس انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی ہے، مرسلین علیہ السلام کے پاس بھی ہے، وہ سب اللہ کے بتانے سے ہے۔ اور ان سب کا علم جو ہے کیا کہلاتا ہے؟ عطائی۔ کیا کہلاتا ہے؟ عطائی کا مطلب ہے عطا کیا ہوا۔ جیسے بعض ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں، عطائی حکیم ہوتے ہیں، صحیح، عطائی مولوی بھی ہوتے ہیں، صحیح ہے، ان کے پاس کوئی سند کوئی ڈگری نہیں ہوتی۔ کسی نے کلینک کھولا ہوا، انجیکشن بھی لگا رہا ہے، دوائیاں بھی دے رہا ہے، ڈگری دکھا جی میں فلاں حکیم کے پاس بیٹھتا تھا، اس نے مجھے سب کچھ دے دیا علم سے ہی، صحیح ہے۔ حکیم تو چل جائے گا عطائی، مگر ڈاکٹر نہیں چلے گا عطا، وہ مار دے گا کسی کو۔ تو عطائی کا مطلب اللہ نے ان کو دیا، دے دیا کہ یہ لو بھائی جاؤ میرے نبیوں، میرے پیارے رسولوں، میں اپنی بارگاہ سے تم کو علم دے رہا ہوں۔ اس کی اور اللہ کے لیے علم عطائی ہونا محال ہے۔ محال سمجھتے ہیں کیا؟ ایک ہوتا ہے مشکل، پھر اس سے بڑا درجہ ہوتا ہے ناممکن، پھر اس سے بڑا درجہ ہوتا ہے محال۔ مثلا ابھی آپ جائیں آسمان پر اور چاند کو پکڑ کے نیچے زمین پر لے کر اپنے گھر میں لا کر بند کر دیں، ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے زندگی میں؟ آپ کہیں کہ یار مشکل ہے، کیا کہیں گے آپ؟ مشکل ہے، ناممکن بھی نہیں، ناممکن بھی کسی وقت ممکن ہو سکتا ہے۔ آج ناممکن ہے، کل ممکن ہو جائے، صحیح ہے۔ اس سال ناممکن ہے، اگلے سال ممکن ہو جائے، صحیح ہے۔ محال ہو ہی نہیں سکتا، جیسے دو خدا ہونا محال ہے، ہو سکتے ہیں دو خدا؟ محال ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کا تصور بھی نہ کیا جا سکتا ہو اسے محال کہتے ہیں۔ جس کا تصور ہو، مشکل کے ساتھ تصور ہو، وہ ناممکن ہے، اور جو کام کیا جا سکتا ہو محنت کے بعد وہ مشکل ہے۔ تو یہ محال ہے اللہ کے لیے علم عطائی ہونا۔ اللہ کا علم عطائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور نبیوں کا علم عطائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت، اللہ کا کوئی کمال کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، عطائی نہیں ہے، اس کا اپنا ذاتی ہے۔ جو لوگ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے مطابق ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ اسی لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو تو سارا پڑھو، بخاری پڑھو تو ساری پڑھو،
ایسا نہیں کہ ڈنڈی مارو قرآن کی آدھی آیت سنا کر لوگوں کو گمراہ کرو کہ جی دیکھو یہ قرآن کی آیت میں کہ یہاں پر یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پر علم کی نفی ہے وہاں پر علم ذاتی مراد ہے کہ میرے پاس ذاتی علم نہیں ہے، اور جہاں پر علم کا اثبات ہے وہاں پر علم عطائی مراد ہے کہ ہم نے آپ کو علم عطا، یعنی اپنی عطا سے علم عطا کیا، اپنے فضل سے ہم نے آپ کو علم عطا کیا۔ کہ یہ لوگ یہودیوں کی طرح بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض آیتوں کا انکار کرتے ہیں، نہیں جی ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، کوئی حدیث پیش کر دو ہم نہیں مانتے۔ پھر کیا اپنی مرضی کی مانو گے؟ آیتیں جو تمہاری مرضی اور تمہارے مزاج اور جو تمہارے مسلک کے مطابق ہوگی اسے مانو گے؟ ہاں، کہ جی یہ ہمارے مسلک کے مطابق نہیں اتر رہی، ہم اس کو نہیں مان رہے، اور یہ ہمارے مسلک کے مطابق ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ نہیں جی ایسا نہیں چلے گا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، بعض آیتوں کو ماننا، بعض آیتوں کو نہ ماننا۔ نفی کی آیت دیکھتے ہیں، اور ان آیتوں میں جن سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم غیب عطا کیا جانا بیان کیا گیا ہے، اس کا انکار کر دیتے ہیں، صرف نفی کی آیتوں کو دیکھتے ہیں، حالانکہ نفی اور اثبات دونوں حق ہیں۔ قرآن کی بعض آیتوں کے اندر انکار آیا ہے علم کا، بعض آیتوں میں اثبات آیا ہے۔ اب جب دو باتیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہو جائیں تو اس میں مفسرین کرام تطبیق کرتے ہیں، مطابقت کرتے ہیں، یعنی ایسی کوئی بات پیش کر دیتے ہیں کہ دونوں آیتوں کے اندر جو ملاپ ہو جائے اور دونوں باتیں سمجھ میں آ جائے۔ صحیح ہے، وہاں جہاں پر نفی آئی ہے قرآن کی آیتوں میں، وہاں پر مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس نفی سے مراد ہے ذاتی علم کی نفی، کہ ذاتی علم کسی کے پاس نہیں ہے، ذاتی کمال کسی کے پاس نہیں ہے، ذاتی خوبی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور جہاں پر اس بات آیا ہے کہ ہم نے آپ کو علم عطا کیا غیب کا، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، وہاں سے مراد ذاتی علوم نہیں ہے بلکہ عطائی علوم، اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کے بتانے سے ہیں، اللہ کے دینے سے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں، ایک ہوتے ہیں علوم غیبیہ، ایک ہے غیب کا علم، ایک ہے شہادت کا علم۔ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، غیب کہتے ہیں جو ہمارے حواس سے چھپی ہوئی ہے۔ مثلاً آپ کی آنکھ کے لیے ذائقہ غیب ہے، آپ اپنی چائے کے اندر یا شربت کے اندر پوری آنکھیں ڈبو دیں، آپ کی آنکھ کیا ذائقہ بتا سکتی ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ آنکھ کے لیے ذائقہ غیب ہے۔ صحیح ہے، اسی طرح زبان کے لیے رنگ جو ہے زبان کے لیے غیب ہے۔ آپ آنکھیں بند کریں اور یہاں پر 4 رنگ رکھ دیں، انہیں زبان سے چکھ کر کے دیکھیں، کیا زبان بتا دے گی یہ رنگ ہرا ہے، یہ رنگ لال ہے، یہ پیلا ہے، یہ نیلا ہے؟ نہیں بتا سکتی۔ صحیح ہے، اسی طریقے سے آپ کے کانوں کے لیے ذائقہ غیب ہے۔ میں آپ کے کانوں کے اندر جو ہے ذائقہ شہد ڈال دوں، آپ بتا دیں گے میرے کان کے اندر میٹھا میٹھا شہد کیا ہے؟ نہیں بتا سکتے نا۔ روح افزا ڈال دوں، کوئز ڈال دوں، کوئی بتا دے گا یہ روح افزا؟ تو یہ ہر ایک حواس کے لیے دوسرا حواس غیب ہے۔ تو جو حواس سے بھی نہ معلوم ہو سکے وہ غیب ہے۔ اب کوئی الٹرا ساؤنڈ سے بتا دیتا ہے کہ پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے، یہ غیب نہیں ہے۔ امریکہ ہمارے لیے غیب نہیں ہے، یورپ ہمارے لیے غیب نہیں، کیونکہ ہم نے ان کو حواس کے ذریعے سے معلوم کر دیا ہے۔ لیکن قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ آپ حواس سے بھی نہیں معلوم کر سکتے۔ روح کیسے نکل رہی ہے آپ حواس سے بھی نہیں معلوم سکتے۔ کون کب کہاں کیسے مرے گا یہ آپ حواس سے بھی نہیں معلوم کر سکتے، یہ سائنس بھی نہیں معلوم کر سکتے۔ یہ سائنس، زلزلہ کب آئے گا، کیسے آئے گا، کتنے لوگ مریں گے، یہ آپ، بارش کب آئے گی یہ غیب نہیں ہے۔ صحیح ہے، بارش کب برسے گی، کتنی برسے گی، کتنی مقدار میں، یہ غیب ہے کہ کتنی برسے گی، یہ غیب ہے۔ سائنسدان کتنے آلے بنا لیں، بلکہ بعض اوقات اکثر اوقات تو ان کی پیش گوئیاں بھی غلط ہو جاتی ہیں۔ کتنے یہ محکمہ موسمیات والے کم بخت 2 مہینے سے پیشن گوئی کر رہے ہیں، کل ہوگی، پرسوں ہوگی، ترسوں ہوگی، اور ہاں نہیں ہو رہی، اور پکوڑے کھا رہے ہیں گھر میں بنوا کے۔ تو بولتے ہیں نا، تو یہ لوگ پیش گوئیاں کرتے ہیں آلات کی مدد سے، اور نبی جو پیشن گوئی کرتا ہے اپنے عطائی جو اللہ نے علم عطا فرمایا اس کی مدد سے۔ جنگ بدر کے موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھڑی لی اور ایسے ستارہ کھینچا، فرمایا کہ یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ولید مرے گا۔
اور جو دائرہ حضور نے کھینچ دیا تھا اسی کے اندر وہ مرا تھا کافر، اس دائرے سے باہر نہیں مرا تھا۔ یہ ہے غیب جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا، ابو جہل اسی دائرے کے اندر مرا، اور جب دیکھا نا میں اس دائرے کے اندر مر رہا ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر پاؤں رکھے کھڑے تھے تلوار لے کر، اور کہنے لگے کہ بتاؤ میں وہاں تو نہیں مر رہا ہوں جہاں تمہارے نبی نے پیشن گوئی کی تھی، کیونکہ بات تو پہنچ گئی تھی کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں پیشن گوئی کی یہ یہاں مرے گا۔ تو جب پتہ چلا اس ملعون کو کہ میں یہیں پر مر رہا ہوں، تو اس دائرے سے گھسٹ کر باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا تاکہ میں ان کی پیشن گوئی کو غلط ثابت کر دوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نکالی تلوار اور کھینچ کر گردن پہ ماری، گردن الگ کر دی کہ خبیث تم مرے گا وہیں جہاں میرے رسول نے فرما دیا۔ اسی دائرے کے اندر مرا ابو جہل، اور پھر اس کا سر بالوں سے پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے کر گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون تھا، یہ اتنا بدبخت تھا وہ۔ تو یہ دیکھیے اچھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہر ذرہ علم نبی کے لیے مان لیا جائے، نبی کو ان کو بھی خبر، نبی کو ان کی بھی خبر، نبی کو یہ بھی پتہ، نبی کو وہ بھی پتہ، نبی کا اس کا بھی علم، نبی کو اس کا بھی علم، اگر یہ مان لیا جائے تو خالق اور مخلوق کی مساوات یعنی برابری لازم آ جائے، یعنی دونوں برابر ہو گئے۔ صحیح ہے؟ میں نے کہا کہ یہ سب باطل ہے، یہ جھوٹ ہے۔ مساوات برابری تو جب لازم ہو جائے جب اللہ کے لیے بھی آپ اتنا علم ثابت کریں، جب اللہ کے لیے بھی اتنا علم ثابت کریں، اور یہ نہیں کہے گا کوئی لیکن کافر کہے گا۔ صحیح ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم تو لامتناہی ہے، لامتناہی، اللہ کے علم کے بارے میں تو کوئی اس کا سوچ ہی نہیں سکتا کہ کیسا علم ہے۔ اللہ اور تمام نبیوں کے علوم کے اندر مساوات معاذ اللہ، اس کی تو مثال یہ بھی نہیں دی جا سکتی کہ سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر کے نکال لی جائے تو جتنا سوئی کے اندر پانی لگا ہے اتنا سمندر سے کم ہو گیا۔ ہم تو یہ بھی مثال نہیں پیش کرتے اللہ کی اور نبیوں کے علم کے بارے میں۔ ہے اس کا علم غیر متناہی ہے، اور ذرات عالم جتنے بھی ہیں یہ متناہی ہیں۔ بھائی اس پوری کائنات کے اندر یا 18,000 عالم کے اندر جتنے بھی ذرے ہیں وہ سب کے سب کاؤنٹڈ ہے نا، شمار میں ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو شمار کر سکتے ہیں کہ ذرے کتنے کائنات۔ اللہ کا علم تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہے۔ صحیح ہے؟ اس کا علم غیر متناہی ہے۔ یہ سب جہالت ہے، اور کہ جی جناب یہ مساوات لازم، مساوات تو تب لازم آئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم متناہی ہوگا۔ معاذ ہم اللہ کا علم متناہی نہیں لا متناہی مانتے، اور نیز ذاتی اور عطائی کا فرق بیان کرنے پر بھی مساوات کا الزام دینا یہ صراحتاً ایمان اور اسلام کے خلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کا علم ذاتی ہے اور نبیوں کا علم عطائی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اللہ کا علم اپنا ہے، ذاتی ہے، اور نبیوں کا جو علم ہے وہ اپنا نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا، ہم عطائی ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں۔ جنت، دوزخ، حشر، نشر، عذاب، ثواب، یہ مجھے بتائیے غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ صحیح ہے؟ ان کا منصب ہی ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائیں جہاں تک ہماری عقل اور حواس رسائی نہیں کر سکتی، رہنمائی نہیں کر سکتی، اور اسی چیز کا نام علم غیب ہے۔ حضرت ایک وہ تھے صحابی خزیمہ رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی، ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا اور کہا کہ بیچتے ہو گھوڑا؟ اس نے کہا بیچتا ہوں۔ کتنے میں بیچتے ہو؟ اس نے کہا اتنے میں بیچتا ہوں۔ سودا ہو گیا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو میرے گھر تک، میں وہاں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ گھوڑے والا پیچھے پیچھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے۔ اور شریعت کا یہ مسئلہ سن لیجیے گا کہ کسی کی بولی پر بولی لگانا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک دکاندار کے پاس گئے، اس نے کہا بھائی یہ چیز مجھے بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا کہا کتنے میں؟ کہا 10,000 میں۔ کہا ٹھیک ہے، سودا ڈن ہو گیا، میں ابھی آپ کو 10,000 ابھی گھر سے جا کے لے کر کے آ کے دیتا ہوں۔
میں پیچھے سے دیکھ رہا ہوں کہ یار اتنی اچھی چیز انہوں نے 10,000 میں اس کو مل گئی، یہ تو بڑی سستی مل گئی۔ میں پہنچ گیا، میں نے کہا یار دکاندار سے یار 12,000 لے لو، مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا ٹھیک ہے تم لے لو۔ اب یہ سودا جائز نہیں ہے، یہ منع ہے شریعت کے اندر۔ بیع کے اوپر بیع کرنا، سودے کے اوپر سودا کرنا یہ جائز نہیں۔ یہ ان کا حق تھا کہ جنہوں نے سودا کر دیا تھا، یہ سودا ہو چکا تھا۔ مطلب ایسی بیٹ لگانا منع ہے؟ ہاں ایسی مطلب بیٹ لگانا ہاں منع ہے، ہاں کہ اب انہوں نے سودا کر دیا تو آپ ان کے سودے کے اوپر اپنا سودا نہیں لگا سکتے، اور نہ وہ بیچ سکتا ہے اخلاقی اور اصولی طور پر۔ اسی طریقے سے کسی کی منگنی ہو گئی ہے، لڑکے کی یا لڑکی کی، اب مثال کے طور پر ایک لڑکی کی منگنی ہو گئی ہے یا منگنی نہیں ہوئی، اس کا رشتہ منظور کر دیا گیا ہے، اب پتہ چلا یار اس کا رشتہ فلاں گھرانے کے اندر ہو گیا، میں کر دوں اس کا رشتہ۔ اسلام ہر ایسے کام سے منع کرتا ہے جس سے آپس میں نفرت پیدا ہو یا بعد میں ایسی نچاکیاں پیدا ہوں یا دو خاندانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ تو اسلام نے منع کیا ہے کہ نکاح کے پیغام کے اوپر کوئی نکاح کا پیغام نہ دے۔ اب اس کی منگنی ہو گئی، اب چھوڑ دو، وہ بولے گا یار شادی تو نہیں ہوئی، بس ہمارے دین نے منع کر دیا، اب ہم اس کے اوپر نکاح کا پیغام اب اس کو نہیں دے سکتے، اس کا ہو چکا۔ تو سرکار علیہ السلام نے سودا منظور کیا، گھر گئے پیسہ دینے کے لیے، پیچھے سے ایک شخص ملا، وہ کہنے لگا گھوڑا بیچ دو، اس نے کہا کتنے میں؟ پھر کہا مجھے اتنے میں دے دو، اس نے دے دیا گھوڑا۔ سرکار علیہ السلام کو پتہ چلا، انہوں نے کہا تم نے گھوڑا دے دیا؟ میں خرید لیا تھا۔ میں نے کہا نہیں آپ نے نہیں خریدا تھا، میں نے تو تم سے خرید لیا تھا۔ وہ اعرابی دیہاتی بدو گھوڑا بیچنے والا منع کرنے لگا، میں نے تو کوئی گھوڑا نہیں بیچا، اگر بیچا ہے تو آپ گواہ پیش کریں، آپ گواہ لے کر کے آئے میں نے گھوڑا بیچا ہے۔ تو اتنے میں سارے لوگ جمع ہونے لگے، آہستہ آہستہ سارے صحابی جمع ہو گئے، سب اس اعرابی اس دیہاتی کو برا بھلا کہنے لگے، تیرا برا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا معاذ اللہ جھوٹ بولیں گے؟ کہ جھوٹ بولیں گے؟ لیکن گواہی کوئی نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں دے رہا گواہی؟ گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کی آپ گواہی دیں اس کو آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہو، جس چیز کی آپ نے گواہی دی ہے آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہو، ورنہ آپ گواہی نہیں دے سکتے۔ اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں، جب بہت زیادہ رش بڑھ گیا، ایک صحابی آتے تھے خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، اور اس میں سرکار کے دو علم غیب کے پہلو ہیں، دو علم غیب کے، اور آپ سنیں گے آشش کر اٹھیں گے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ آئے، مجمع کو چیرتے آگے بڑھے، کیا ہوا بھائی؟ ایک سے پوچھا، وہ کہا یار یہ سرکار علیہ السلام نے گھوڑا اس سے خریدا تھا اور پیسے دینے گھر میں آ رہے تھے، اس نے گھوڑا کسی اور کو دگنے داموں بیچ دیا۔ اچھا ایسی بات ہے؟ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ آگے کھڑے ہوئے اور کہا کہ ان کے پاس حضور کے پاس گواہ کوئی نہیں، گواہ کوئی نہیں، کہا اچھا آگے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ نے اتنے میں اس سے گھوڑا خریدا تھا اور اتنے میں اتنے گھوڑا اپنا بیچا تھا۔ تو لوگ یوں حیران ہو گئے، یار یہ کہاں سے گواہی دے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ خزیمہ تم تو موقع پر موجود نہیں تھے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے گواہی دی بغیر دیکھے۔ آپ نے فرمایا قبر کا عذاب ہے، ہم نے آپ بغیر دیکھے گواہی دی۔ آپ نے فرمایا قبر میں ثواب ہے، ہم نے اس کی گواہی دی۔ آپ نے فرمایا فلاں کام کرو اتنا ثواب ملے گا، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے یا رسول اللہ آپ کی بات کو کہا صدقتا یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ فرمایا۔ حضور جب میں جنت کی گواہی بغیر دیکھے دے سکتا ہوں، جب میں دوزخ کی گواہی بغیر دیکھے دے سکتا ہوں، جب میں قبر کے عذاب و ثواب کی گواہی بغیر دیکھے دے سکتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس دیہاتی کے مقابلے میں آپ کی گواہی نہیں دے سکتا؟ سرکار نے جب یہ سنا نا، پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ خزیمہ آج سے تیری گواہی دو مردوں کی گواہی کے برابر ہے، دو مردوں کی گواہی کے برابر۔ یہ اعزاز کائنات میں اگر کسی کو ملا ہے ان کو ملا ہے۔ جہاں پر دو یعنی مردوں کی ضرورت ہوگی نا گواہی کی، وہاں پر صرف ایک حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ بس کافی ہو جائیں گے۔ کہ تو نے نبوت کی گواہی دی ہے تو اب تیرے لیے دو مردوں کی گواہی ہو گئی۔ حضرت خزیمہ نام تھا ان کا۔ اب آپ یہ دیکھیے، اب میں آپ کو جو ایک تو ہو گیا یہ، اور یہ دیکھو کہ سرکار نے پہلے ہی سے کیسا انتظام کر دیا۔ اللہ اکبر، ہماری عقلیں دنگ رہ جائیں، خدا کی قسم کام نہ کریں۔ سرکار علیہ السلام وصال فرما گئے، وصال بکمال، ظاہری طور پر وصال فرما گئے۔
صحیح ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، مسلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا مدعی جو تھا اس سے جنگ ہوئی، بے شمار حافظ قرآن شہید ہو گئے. صحابی آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، امیر المومنین یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حفاظ کرام اگر اسی طریقے سے شہید ہوتے رہے، قرآن اب تک ہمارے پاس کسی چیز پر